بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ زندگی اب کیسے چلے گی۔ نہ ہی کھانے کو روٹی تھی اور نہ ہی سر پر چھت تھی۔ ان حالات میں تو یہی دل کرتا ہے کہ انسان مر جانے کو ہی ترجیح دے، لیکن اب مرنا بھی کہاں آسان ہوتا ہے۔ میرا نام فائزہ ہے اور میں ایسے گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں جس کے لیے مڈل کلاس کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ ہم لوگ غربت کی لکیر سے بھی نیچے کی زندگی گزار رہے تھے۔ اکثر نہ تو کھانے کو روٹی ہوتی تھی اور نہ پہننے کو کپڑے۔ باپ ایک دہاڑی دار مزدور تھا جس کا کام کبھی چلتا اور کبھی نہ چلتا، جبکہ میری اماں بھی چٹی ان پڑھ تھی اور اس نے کوئی ہنر بھی نہیں سیکھا تھا، ورنہ تو ہم نے آس پاس اکثر عورتوں کو دیکھا تھا کہ وہ سلائی کڑھائی کی ماہر ہوتی تھیں تو اپنے شوہروں کا کام کاج میں بھی ہاتھ بٹا دیتی تھیں۔ لیکن ہم اس معاملے میں بدقسمت تھے کہ ہمیں ماں بھی ایسی ہی ملی تھی کہ جس نے گھر سنوارنے کی بجائے ہمیشہ بگاڑا ہی تھا۔ اماں میں سلیقہ نام کو نہیں تھا اور نہ ہی کوئی کام آتا تھا۔ اب صرف ابا کے سر پر تو گھر کا چلنا بہت مشکل تھا، اور جس طرح کی مہنگائی ہو گئی تھی اب تو بالکل ہی وہ حال نہیں تھا کہ ایک شخص کمائے اور باقی سارے گھر والے بیٹھ کر کھائیں۔ لیکن اماں کوئی کام کرنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ وہ شروع سے ہی آرام پسند رہی تھی اور اس کا آگے بھی یہی کرنے کا ارادہ تھا۔ اسی لیے بڑی بیٹی ہونے کے ناطے میں نے سوچا کہ مجھے ہی گھر سے باہر نکل کر کوئی کام وام کرنا چاہیے۔ پڑھی لکھی تو میں بالکل نہیں تھی۔ رو دھو کر میں نے گورنمنٹ اسکول سے میٹرک کیا تھا، اس لیے مجھے نوکری کیا ملنی تھی۔ میں نے یہی سوچا کہ لوگوں کے گھروں میں کام ہی کر کے محنت مزدوری کر لوں، وہی اچھا ہے۔ بہت جلد مجھے ایک بہت بڑے بنگلے پر صفائی کی نوکری مل گئی۔ وہاں پر بہت سارے لوگ رہتے تھے، دفتر سا بنا ہوا تھا، لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا، لیکن میں نے وہاں کبھی ان کے کسی کام میں مداخلت نہیں کی، نہ ہی کسی پر دھیان دیا۔ میں اپنے کام میں لگی رہتی تھی، اس لیے وہ لوگ بھی مجھ سے بہت خوش تھے اور اکثر تنخواہ کے علاوہ بھی مجھے پیسے دیتے رہتے تھے، جس کے بارے میں نے اپنے گھر میں کسی کو بھی نہیں بتایا تھا اور اماں سے چھپ کر محلے میں ہی ایک کمیٹی ڈال لی تھی، اور یہ میں نے اس لیے کیا تھا تاکہ میں پیسے جوڑ سکوں۔ میری دیکھا دیکھی میری دوسری چھوٹی بہن بھی ایک اور بنگلے میں جا کر کام کرنے لگی تھی، کیونکہ وہ بھی گھر پر ہی فارغ ہوتی تھی تو 4 پیسے کما لیتی، یہی بہتر تھا۔ ہم دونوں نے مل کر یہی فیصلہ کیا کہ اگر ہمیں اپنے گھر کے حالات اور بدلنے ہیں تو ہمیں پیسے جوڑنے ہوں گے تاکہ کل کو ہم ان پیسوں سے کوئی کام وغیرہ شروع کر لیں۔ یوں میری تنخواہ گھر میں استعمال ہو جاتی اور چھوٹی بہن کی تنخواہ ہم لوگ سنبھال کر رکھ دیتے۔ زندگی بہت زیادہ بہتر تو نہیں، لیکن پھر بھی تھوڑی بہت اچھی ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اب یہ تھا کہ ایک وقت کی بجائے ہم 2 وقت کی روٹی کھانے لگے تھے، اور گھر والوں کے نزدیک تو یہی بہت تھا۔ میرے نزدیک ابھی یہ کچھ بھی نہیں تھا، زندگی گزارنے کے لیے اور بہت کچھ چاہیے تھا۔ جب سے میں نے باہر کی دنیا میں قدم رکھا تھا، میں لوگوں کے رنگ ڈھنگ اور ان کا رہن سہن دیکھ رہی تھی، اور مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ ہم لوگ تو جیسے کسی جھونپڑی میں ہی رہتے ہیں۔ دنیا کے معیار تک پہنچنے کے لیے ہمیں بہت محنت کی ضرورت تھی۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ جس بنگلے میں کام کرتی تھی وہاں پر ایک میڈم صاحبہ آیا کرتی تھی۔ کبھی کبھار وہ میرا حال چال بھی پوچھ لیا کرتی تھی تو مجھے بہت پسند تھی۔ میں نے سوچا کہ اب میرے پاس اتنے پیسے ہو گئے ہیں کہ میں کوئی کام شروع کر لوں تو میں کیوں نہ انہی سے مشورہ لے لوں۔ وہ مجھے کہنے لگی، فائزہ تم ایسا کیوں نہیں کرتی، تم دبئی چلی جاؤ، وہاں پر تمہارے جیسے ہنرمند اور محنتی لوگوں کی بہت ضرورت ہے، تمہاری تنخواہ بھی اتنی ہوگی کہ تمہارے گھر والے عیش کریں گے۔ میں نے سوچا کہ دبئی جانے کے لیے تو بہت سارے پیسے لگیں گے، مگر وہ میڈم کہنے لگی کہ میں ایک شخص کو جانتی ہوں، 5 لاکھ روپیہ لے گا، تم اگر انتظام کر لو تو میں تمہیں اس کے ساتھ بھی بھجوا سکتی ہوں۔ سنہرے مستقبل کا خواب میری آنکھوں میں ہلکورے لینے لگا۔ میں نے بھی جب گھر آ کر غور و فکر کیا تو مجھے لگا کہ یہ بہترین حل ہے، مجھے بھی باہر ہی چلے جانا چاہیے، لیکن 5 لاکھ میں کہاں سے لاتی؟ 2 لاکھ کی تو میری کمیٹی نکل ہی جانی تھی، جبکہ ہمیں کام کرتے ہوئے 3 سال ہو گئے۔ تھوڑے عرصے میں ہماری جمع پونجی بھی 2 لاکھ کے ہی برابر تھی، پھر بھی مجھے 1 لاکھ کم پڑ رہا تھا، تو زندگی میں پہلی بار میری ماں نے ہمارا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا اور اپنے صندوق سے اپنی سونے کی بالیاں اور چین لا کر کہنے لگی کہ یہ میری شادی کا زیور ہے اور میں نے ابھی تک اسے سنبھال کر رکھا تھا۔ بہت سے برے وقت آئے اور گزر گئے، لیکن میں نے کبھی اپنے زیور کو باہر نہیں نکالا، لیکن آج یہ دے رہی ہوں کہ اسے بیچ کر اپنے پیسے پورے کر لے۔
اماں بھی چاہتی تھی کہ میں دبئی چلی جاؤں تاکہ ہمارے گھر کے حالات صحیح ہو جائیں۔ میں نے اماں کی چین اور بالیاں بیچ کر باقی کے 1 لاکھ روپے کا بندوبست کر لیا اور پورے 5 لاکھ اس آدمی کو دے دیے جو لڑکیوں کو دبئی لے جانے کا کام کرتا تھا۔ وہ آدمی شکل سے ہی مجھے بہت عجیب و غریب لگا تھا، بڑی بڑی داڑھی مونچھ اور کندھوں تک آتے بالوں کے ساتھ۔ اس کے چہرے پر چالاکی دیکھ کر تو ایک لمحے کو میں سوچ میں پڑ گئی کہ میرا اس کے ساتھ جانے کا فیصلہ صحیح بھی ہے یا نہیں۔ لیکن ظاہری بات ہے اگر میں قانونی طریقے سے جاتی تو میرے بہت سارے پیسے لگتے۔ وہ ہمیں غیر قانونی طریقے سے دبئی میں لے کر آیا تھا۔ میرے ساتھ 3 لڑکیاں اور تھیں، وہ بھی میرے ساتھ ہی اپنا مستقبل بنانے کے لیے گھروں سے نکلی تھیں اور ہم لوگ بہت مشکل سے یہاں پر پہنچے تھے۔ ہر پل بس ڈر ہی لگا رہتا تھا کہ کہیں ہم پکڑے نہ جائیں۔ اگر ہم پکڑے جاتے تو مستقبل تباہ ہو جاتا، لیکن شکر تھا کہ ہم خیر خیریت سے وہاں پر پہنچ گئے۔ یہاں آنے کے بعد اس آدمی نے ہمیں ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں ٹھہرا دیا اور خود کہیں چلا گیا۔ اگلے ہوئی تو ہم سب کو ایک ایک ایڈریس دے کر کہنے لگا، یہاں پر تم لوگوں کی نوکری اور رہائش کا بندوبست ہے، جا کر اپنی اپنی نوکری کو جوائن کر لو، اور آج کے بعد نہ میں تم لوگوں کو جانتا ہوں اور نہ تم لوگ مجھے۔ میرا کام یہاں پر تم لوگوں کو پہچانا تھا اور وہ میں نے پہنچا دیا۔ ہم سبھی لڑکیاں بہت خوش ہوئیں کہ جس کام کے لیے آئے تھے وہ ہونے والا ہے، ہمیں نوکری ملنے والی ہے۔ میں جب اس دیے ایڈریس پر پہنچی تو ہکا بکا رہ گئی کہ وہاں تو اس نام کا کوئی دفتر ہی نہیں تھا، بلکہ اس نے تو مجھے کسی رہائشی علاقے میں بھیج دیا تھا جہاں کوئی دفتر اور فیکٹری وغیرہ کا نام و نشان ہی نہیں تھا۔ میں بھاگ کر جب واپس اسی اپارٹمنٹ میں گئی تو وہاں بھی تالا لگا ہوا تھا۔ پتہ چلا کہ اس نے صرف 1-2 دنوں کے لیے ہی اس اپارٹمنٹ کو کرائے پر لیا تھا، اب وہ شخص یہاں سے جا چکا ہے۔ اتنا بڑا دھوکہ ہمارے ساتھ ہو گیا تھا، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہاں آتے ہی ان حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ شخص مجھے دھوکہ دے کر فرار ہو چکا تھا۔ واپس جانا تو بہت دور کی بات ہے، اب تو میرے پاس کھانے کے پیسے بھی نہیں تھے۔ میں عجیب سی صورتحال میں پھنس چکی تھی کہ نہ تو میرے پاس رہنے کو چھت تھی اور نہ ہی کھانے کو روٹی تھی۔ جانے اور باقی لڑکیوں کا کیا حال ہوا ہوگا۔ میں وہاں سے نکل گئی اور آس پاس کسی ٹھکانے کی تلاش میں ادھر ادھر گھومنے پھرنے لگی، لیکن میں کر بھی کیا سکتی تھی؟ میرے پاس اتنے پیسے ہی نہیں تھے کہ میں کسی جگہ پر رہ لیتی۔ بھیک مانگ کر میں نے اس دن گزارا کیا اور سڑک پر ہی مجھے سونا پڑا۔ ایسے بھلا مجھے کون نوکری دے سکتا تھا؟ میں تو یہاں کسی کو جانتی بھی نہیں تھی اور نہ ہی میرے پاس کوئی رہنے کا ٹھکانہ تھا۔ کاش اتنے پیسے ہوتے کہ میں واپس اپنے شہر، اپنے ملک چلی جاتی۔ میں نے بہت بڑی غلطی کی کہ میں ایک انجان شخص کے بھروسے غیر دیس میں آ گئی۔ 2 دن میرے بہت بری طرح سے گزرے تھے۔ پھر تیسرا دن تھا کہ میں یوں ہی چلتی ہوئی جا رہی تھی جب میں نے ایک جگہ پر اشتہار دیکھا کہ وہاں مساج سینٹر میں کام کرنے کے لیے ایک لڑکی کی ضرورت ہے۔ میں نے اپنی قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا اور ادھر چلی گئی۔ وہاں جا کر مجھے عجیب سی بے چینی ہونے لگی، ایسے کہ جیسے میں کسی غلط جگہ پر آ گئی ہوں۔ ان کا دفتر بھی بہت ہی چھوٹا سا تھا، مجھے گھٹن کا احساس ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں ڈر کر واپس آ جاتی، ایک عورت آ گئی اور میرا انٹرویو کرنے لگی۔ میں نے اسے اپنے بارے میں سب سچ بتا دیا کہ میں پہلے کیا تھی اور میں یہاں پر کس طرح آئی ہوں۔ اس عورت نے یہ سن کر کافی افسوس کا اظہار کیا اور کہنے لگی کہ اگر تم چاہو تو ہم تمہیں نوکری دے سکتے ہیں، لیکن ہماری وہ نوکری نہیں ہے جو تم باہر پڑھ کر آئی ہو، اس سے تھوڑی سی مختلف ہے۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، آپ کے پاس کس قسم کی نوکری ہے؟ تو کہنے لگی، ہم یہاں پر مساج تو کرتے ہیں لیکن زندہ انسانوں کا نہیں، مردوں کا۔ اگر تو تم اس نوکری کے لیے تیار ہو تو تم چاہے ابھی سے ہی جوائن کر لو، تمہاری مرضی ہے، ہم بہت اچھی سیلری دیں۔ پہلے تو میں نے صاف منع کر دیا کہ ایسے کیسے کسی بھی مردے کو میں مساج کر سکتی ہوں، جانے ان لوگوں کا اس طرح کرنے کا مقصد کیا تھا۔ وہ عورت کہنے لگی کہ مجھ سے شرط لگا لو، تم یہاں پر واپس ضرور آؤ گی، تمہیں نوکری کہیں نہیں ملے گی اتنی شاندار تنخواہ کے ساتھ۔ میں اس کے دفتر سے نکل گئی۔ باقی سارا دن میں ادھر ادھر نوکری کی تلاش میں ماری ماری پھرتی رہی، لیکن کہیں بھی کوئی نوکری نہیں ملی۔ آخر کار مجھے مایوس ہو کر دوبارہ سے اسی مساج سینٹر میں جانا پڑا۔ تو وہ عورت ہنستے ہوئے کہنے لگی، میں اچھے طریقے سے جانتی تھی کہ تم واپس ضرور آؤ گی۔ ہمارا کام بہت آسان ہے اور تنخواہ بھی بہت اچھی ہے۔ ایسا کام تمہیں پورے دبئی میں نہیں ملے گا۔
میں نے اس سے پوچھا کہ آخر تم لوگوں کو ضرورت ہی کیا ہے کہ تم لوگ مردوں کو مساج کرو؟ تو کہنے لگی ہمارا مساج سینٹر ہے، ہمارا کام ہی یہی ہے، اس سے آگے نہ تمہیں جاننے کی ضرورت ہے اور نہ ہی میں تمہیں بتا سکتی ہوں، تم بس جس کام کے لیے آئی ہو وہی کرنا۔ اس اس مساج سینٹر میں عورتیں الگ کمروں میں مساج کرتی تھیں اور مرد حضرات دوسرے کمروں میں مساج کرتے تھے۔ میں آج تک کبھی کسی مردے کے قریب نہیں گئی تھی اور نہ کبھی کوئی مردہ دیکھا تھا، لیکن پہلی بار ایسے کسی بھی بے جان انسان کے جسم کا مساج کرتے ہوئے ایک پل کے لیے تو میری دھڑکن ہی رک گئی، لیکن پھر میں نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو یقین دلایا کہ مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے کچھ دن تو میرے بہت ہی مشکلوں سے گزرے، مجھے رات کو نیند بھی نہیں آتی تھی کیونکہ کام اتنا ڈراؤنا تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ مجھے عادت ہونے لگی۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ آخر اس مساج سینٹر میں زندہ لوگوں کی بجائے مردوں کا مساج ہی کیوں ہوتا تھا۔ یہ الجھن مجھے تب سے تھی جب سے میں نے جوائن کیا تھا، لیکن میں پہلے دن سے ہی محتاط کر دی گئی تھی، مجھے یہ سوال ہرگز نہیں پوچھنا تھا۔ ابھی میں نے 10 دن ہی کام کیا تھا کہ مساج سینٹر کی مالکن نے مجھے بلایا اور مجھے بہت سارے پیسے دیے اور کہا کہ میں جانتی ہوں تم ان پیسوں سے اپنے رہنے اور کھانے پینے کا انتظام کر سکتی ہو۔ میں وہ پیسے لے کر بہت خوش ہوئی۔ اس سے پہلے میں سڑکوں پر ہی ادھر ادھر گزارا کر رہی تھی۔ میں نے اس مساج سینٹر کے قریب ہی ایک کمرہ کرائے پر لیا اور کھانے پینے کا سامان بھی گھر میں لے آئی۔ میں خوش تھی کہ اس نوکری کی وجہ سے میں ذلیل ہونے سے بچ گئی۔ اب آئندہ جو مجھے پیسے ملتے وہ میں گھر بھی بھیج سکتی تھی۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ میں اپنی نوکری سے بہت مطمئن تھی۔ دن میں 4 سے 5 مردوں کا مساج کرنا ہوتا تھا اور یہ کام بھی مجھے باقاعدہ پروفیشنل طور پر سکھایا گیا تھا اور اب میں بہت ٹرینڈ ہو چکی تھی۔ مہینے کے بعد مجھے اتنے پیسے ملے کہ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں نے اپنے گھر پر بھی پیسے بھیج دیے اور اپنے لیے اچھے سے رہنے کا انتظام بھی کر لیا، پھر بھی کچھ پیسے بچ گئے۔ یہ کام تو بہت ہی آسان تھا۔ کبھی کبھار تو بہت کام ہوتا اور کبھی کبھار میں فارغ بیٹھ کر ہی آ جاتی تھی۔ شروع میں مجھے بہت مسئلہ ہوا تھا، لیکن اب میں اپنی نوکری سے بہت مطمئن تھی۔ لیکن پھر ایک دن ایسا ہوا کہ میں ایک مردہ خاتون کا مساج کرنے لگی جس کی عمر لگ بھگ میرے ہی برابر کی تھی۔ میں عموماً مردوں کا چہرہ نہیں دیکھتی تھی کیونکہ پھر مجھے ڈر لگتا تھا، لیکن وہ لڑکی بہت ہی خوبصورت تھی۔ مجھے اس کے لیے بہت افسوس ہوا کہ جانے بیچاری کیسے مر گئی۔ میں اس کا مساج کرنے کے لیے جیسے ہی اس کے پاس آئی تو اچانک اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، میری تو چیخ ہی نکل گئی۔ میری چیخ کی آواز سن کر مساج سینٹر کی مالکن فوراً اندر بھاگ کر آئی اور مجھے پوچھنے لگی کہ کیا ہوا۔ میں بری طرح سے ڈر چکی تھی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو میرے ساتھ ہوا وہ میرا وہم تھا یا حقیقت تھی، کیونکہ وہ تو ویسے ہی بے جان پڑی ہوئی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے لگا شاید اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا ہے، تو وہ کہنے لگی تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، اس کو تو مرے کافی دیر ہو چکی ہے۔ وہ تو یہ کہہ کر چلی گئی۔ مجھے بھی لگ رہا تھا کہ شاید میں نے کوئی خواب دیکھ لیا ہے کہ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہوگی۔ اپنے آپ کو دوبارہ کام کے لیے حوصلہ دیتی میں جیسے ہی اس کے قریب گئی تو ایک بار پھر سے مجھے جھٹکا لگا، کیونکہ اب کی بار یہ میرا وہم نہیں حقیقت تھا۔ وہ لڑکی واقعی میں اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ میرے منہ سے چیخیں نکلتی اس نے ایک دم سے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگی کہ پلیز خاموش ہو جاؤ، میں مردہ نہیں ہوں، میں زندہ لڑکی ہوں۔ اس نے میرے منہ سے ہاتھ پیچھے ہٹایا تو میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ تو مردوں والے لباس میں نہیں تھی۔ میں نے حیرانی سے پوچھا کہ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ اگر تم زندہ ہو تو کسی کو شک کیوں نہیں ہوا، اور تم یہاں پر کیسے ہو؟ مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ وہ سارے سوالات تھے جن کے جوابات کے لیے میں الجھن سے اس لڑکی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تو وہ مجھے کہنے لگی کہ میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گی، لیکن ابھی مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ پہلے تو تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم میرے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤ گی۔ میں شش و پنج میں مبتلا ہو گئی کہ اس کے بارے میں مالکن کو بتاؤں یا نہیں۔ میں یہاں پر اس کی ملازم تھی، اگر میں کوئی بھی دھاندلی کرتی تو اسے پتہ چل جاتا اور میری نوکری خطرے میں پڑ جاتی۔ مجھے خیالات میں ڈوبا دیکھ کر وہ لڑکی کہنے لگی کہ تم فکر مت کرو، میں تمہیں اپنی مدد کی بھاری قیمت دوں گی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیسی مدد؟ حقیقت تو یہ تھی کہ میں اس لڑکی کو دیکھ کر تجسس میں آ چکی تھی کہ ایک زندہ لڑکی کا یہاں اس مردہ مساج سینٹر میں کیا کام؟ وہ یہاں پر کس مقصد کے تحت آئی تھی اور اب مجھ سے کیا چاہتی تھی؟ وہ مجھے کہنے لگی کہ میں چاہتی ہوں کہ تم میری جگہ پر یہاں ایک رات گزارو اور میں تم بن کر یہاں سے ایک رات کے لیے باہر نکل جاؤں۔
یہ بڑی حیرت انگیز بات اس نے کر دی تھی۔ میں کبھی بھی اس کی یہ شرط نہیں مان سکتی تھی، چاہے وہ مجھے کتنے ہی پیسے کیوں نہ دے دیتی۔ میں یہاں پر ایک رات ان مردہ خواتین کے پاس ہرگز بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ اگر کسی بھی طرح سے مالکن کو پتہ چل جاتا تو میرا اس ملک سے دانہ پانی ہی اٹھ جاتا۔ وہ لڑکی مجھے کہنے لگی کہ تم فکر مت کرو، میں تمہیں اتنے پیسے دوں گی کہ تمہاری آنے والی نسلیں بھی کھاتی رہیں گی۔ میرا یہاں سے نکلنا آج کی رات کے لیے بہت ضروری ہے۔ میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ وہ اپنی باتوں سے تو یہ ظاہر کر رہی تھی کہ وہ یہاں کے کسی بہت بڑے شیخ کی بیٹی ہے، لیکن میں اس پر اعتبار کیسے کر لیتی؟ مگر وہ لڑکی تو میرے پیچھے ہی پڑ گئی، بار بار میرے آگے ہاتھ جوڑنے لگی، تو میں نے اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ زندگی کبھی کبھار ہی رزق دیتی ہے۔ اگر وہ لڑکی مجھے کافی سارے پیسوں کا وعدہ کر رہی تھی تو میرا خیال تھا کہ مجھے اس پر اعتبار کر لینا چاہیے۔ میں نے اس کو اپنے کپڑے پہننے کو دیے اور اس نے میرے کپڑے پہن لیے۔ اس نے میرا حلیہ اپنا لیا۔ ویسے بھی سردیوں کے دن تھے تو میں کوٹ پہن کر آتی تھی اور سر پر ٹوپی پہنی ہوتی تھی اور جاتے ہوئے مفلر سے منہ چھپا کر جاتی تھی، تو اس کو فائدہ ہو گیا کہ اس کو کوئی پہچان نہیں سکتا تھا۔ وہ لڑکی مجھے اپنی جگہ لٹا کر مساج سینٹر سے باہر چلی گئی اور میں اس کی جگہ پر کمرے میں قید ہو گئی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا اور خود پر افسوس بھی ہو رہا تھا کہ میں نے آخر اس کی بات مانی ہی کیوں۔ لیکن جانے کیوں مجھے وہ لڑکی کسی مصیبت میں لگ رہی تھی۔ شاید اس کی کوئی بہت بڑی مجبوری تھی کہ اسے اس حالت میں یہاں پر آنا پڑا اور اپنی موت کا ڈرامہ کرنا پڑا۔ میں اس کا انتظار کرنے لگی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ صبح کے قریب واپس آ جائے گی اور میری ساری رات بے چینی میں ہی گزری۔ صبح کے قریب اچانک ہی مساج سینٹر کی مالکن راؤنڈ پر آئی تو میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے جلدی سے لیٹ کر اپنے اوپر سفید چادر ڈال دی۔ اگر وہ مجھے دیکھ لیتی تو میری موت آج یقینی تھی، لیکن اس نے نہیں دیکھا تھا۔ وہ چلی گئی۔ میری شفٹ 7 بجے شروع ہوتی تھی۔ ٹھیک 7 بجے وہ لڑکی اندر داخل ہوئی اور آتے ہی مجھ سے لپٹ کر میرا شکریہ ادا کرنے لگی۔ اس نے اپنا وعدہ پورا کیا تھا۔ بہت سارے پیسے اس نے میری جھولی میں ڈال دیے کہ لو، جیسا تم سے وعدہ کیا تھا میں نے پورا کیا، اتنے پیسے ہیں۔ میں نے دنگ ہو کر اس لڑکی کو دیکھا کہ اس کے پاس اتنے پیسے آئے کہاں سے۔ ابھی بھی میرے ذہن میں اس کے لیے شک ہی تھا کہ آخر ساری رات وہ کہاں پر تھی اور اب یہاں پر وہ کیوں رہے گی اور کیا کرے گی۔ لیکن پیسے دیکھ کر میں اپنے سارے سوال بھول گئی۔ میں نے جلدی سے سارے پیسے اپنے پرس میں ڈالے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کسی کی نظر ان پر پڑے اور کوئی حصے دار بن کر آ جائے۔ میں نے اس لڑکی سے پوچھا کہ اب تم کیا کرو گی؟ ظاہر ہے تم زندہ ہو، مردہ تو ہو نہیں۔ یہاں سے یہ سارے مردے مساج کے بعد کہیں اور بھیجے جاتے ہیں، تو تم اب کیا کرو گی؟ وہ کہنے لگی کہ آگے جو بھی کرنا ہوگا وہ میرا مسئلہ ہے۔ تمہارا کام بس یہیں تک تھا اور تم نے میری مدد کر کے بہت اچھا کیا، لیکن میں تمہیں ایک مشورہ دینا چاہتی ہوں کہ تم اس نوکری کو آج ہی چھوڑ دو۔ جتنے پیسے میں نے تمہیں دیے ہیں ان سے تم کوئی اچھا کام کر سکتی ہو۔ اگر تم آج یہ نوکری چھوڑ دو گی تو یہ تمہارے حق میں بہت بہت بہتر ہوگا، ورنہ میں تمہاری مزید مدد نہیں کر پاؤں گی۔ جانے وہ ایسا کیوں کہہ رہی تھی؟ اچھی خاصی تو میری یہ نوکری چل رہی تھی، لیکن اس کے لہجے میں کچھ تو ایسا ضرور تھا کہ میں نے سوچا کہ ویسے بھی میرے پاس اتنے پیسے آ چکے ہیں کہ مجھے نوکری کی ضرورت نہیں، اور وہ بھی کہہ رہی ہے تو یہ نوکری چھوڑ دینے میں کوئی حرج تو نہیں ہے۔ میں ابھی سوچوں میں مگن ہی تھی کہ وہ کہنے لگی تمہاری جگہ یہاں پر کسی کو تو آنا ہی ہے، تو تم اپنی جگہ میری ایک دوست کو یہاں پر رکھوا دینا، تمہارے کہنے پر وہ مالکن اسے رکھ لے گی۔ میری اس دوست کو اصل میں کام کی شدید ضرورت ہے اور تم جاؤ گی تو کوئی نہ کوئی تو یہاں پر نوکری کرنے کے لیے آئے گا ہی، تو اس بیچاری کا بھی بھلا ہو جائے گا۔ میں نے حیرت سے اس لڑکی کو دیکھا کہ یہ کرنا کیا چاہ رہی ہے۔ یہ انجان لڑکی یعنی کہ میرے لیے اتنے پیسوں کا بندوبست کر سکتی ہے تو کیا اپنی دوست کے لیے نہیں؟ اس کو اس معمولی سی نوکری پر وہ کیوں رکھوانا چاہ رہی ہے اور میں اس کی بات ہی کیوں مانوں؟ میں تو اسے جانتی بھی نہیں۔ یہ نہ ہو کہ میں اس کی بات مان کر کسی مشکل میں پھنس جاؤں۔ اتنی عجیب و غریب تھی، میں تو پہلے ہی اس کی مدد کر کے پچھتا رہی تھی کہ اگر وہ اپنے وعدے سے مکر جاتی تو میرا کیا ہوتا، لیکن اب میں مزید خود کو اس مصیبت میں نہیں پھنسا سکتی تھی، اس لیے میں نے اسے منع کر دیا۔ وہ لڑکی کہنے لگی کہ تم اگر یہ نوکری نہیں چھوڑو گی تو یقین مانو واقعی میں تمہارے لیے بہت مشکل پیدا ہو جائے گی۔ پھر جو تمہارے ساتھ ہوگا میں بھی اسے روک نہیں پاؤں گی۔ میں تمہاری بھلائی کے لیے ہی کہہ رہی ہوں کہ تم یہاں سے چلی جاؤ، کیونکہ تم نے میری مدد کی ہے اور ایک اچھی انسان ہونے کا ثبوت دیا ہے، اس لیے کہہ رہی ہوں۔
میں نے حامی بھر لی اور کہا کہ ٹھیک ہے، جیسا تم چاہو گی میں ویسا ہی کر لوں گی، کیونکہ میرا دل کہہ رہا تھا کہ مجھے اس کی یہ بات مان لینی چاہیے، یہی میرے حق میں بہتر ہے۔ میں نے باہر آ کر مساج سینٹر کی مالکن سے کہا کہ میں یہ نوکری چھوڑنا چاہ رہی ہوں، لیکن میں اپنی جگہ اپنی دوست کو رکھوا دوں گی تاکہ آپ کو کوئی فکر نہ کرنی پڑے۔ تو وہ کہنے لگی کہ تم اسے لے کر آؤ اور 1-2 دن اسے کام سکھا کر پھر چھوڑ دینا۔ اسی وقت کہ اب کیا ہوگا؟ جتنے بھی مساج سینٹر کے مردے تھے ان سب کو جیپ میں ڈال کر وہاں سے کہیں اور لے جایا جاتا تھا۔ کہاں پر اور کس مقصد سے، میں اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ ان سب میں وہ لڑکی بھی تھی جو زندہ تھی۔ اب یہ اس پر تھا کہ وہ آگے اپنے آپ کو کیسے بچائے گی۔ جس لڑکی کو میری جگہ یہ نوکری کرنی تھی، دیکھنے میں تو وہ کافی بھولی بھالی ہی لگ رہی تھی، مگر اس کی حرکتیں بھی کم مشکوک نہیں تھیں۔ وہ بھی اس لڑکی کے جیسی ہی تیز ترار نکلی۔ اس کا دھیان کام پر کم ہی ہوتا تھا اور وہ مسلسل فون پر ہی لگی رہتی تھی۔ جب 2 دن گزر گئے تو اچانک مجھے کہنے لگی کہ تم یہاں سے چلی جاؤ، ابھی اور اسی وقت۔ تمہارا یہاں پر 1 منٹ بھی رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ میں کچھ پوچھنے لگی تھی کہ وہ مجھے کہنے لگی، مزید سوال کرو گی تو خود کو مشکل میں ڈالو گی، جاؤ یہاں سے۔ میں اس کے لہجے کی سنگینی محسوس کرتے ہوئے بھاگ کر وہاں سے نکل گئی۔ ابھی میں وہاں سے نکلی ہی تھی کہ ٹھیک اسی وقت میں نے پولیس کے سائرن کی آوازیں سنی۔ 2 منٹ کے اندر اندر ہی بے شمار گاڑیاں اس مساج سینٹر کے آگے رک گئیں اور پولیس والوں نے وہاں پر ہلہ بول دیا۔ کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا پولیس والوں نے مساج سینٹر کی مالک خاتون کے ساتھ ساتھ وہاں پر جتنے بھی کام کرنے والے لوگ تھے سب کو پکڑا ہوا تھا۔ لیکن جو دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکلی وہ منظر یہ تھا کہ وہ لڑکی جس کو میں اپنی جگہ پر کام سکھانے کے لیے لائی تھی، وہ سب پولیس والوں کے آگے آگے تھی اور سب کو ہدایات دیتی پھر رہی تھی اور سب پولیس والے اس کے احکامات کو مان رہے تھے۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ یہ صاف صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ ایک پولیس والی ہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان سب لوگوں کو کیوں گرفتار کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر تو بظاہر ایسا کوئی بھی غیر قانونی مشکوک کام نہیں ہو رہا تھا جس کی وجہ سے پولیس کو یہاں پر یوں چھاپا مارنا پڑے۔ مجھے یہاں پر کام کرتے 3 ماہ ہونے والے تھے اور میں نے تو آج تک کوئی ایسی بات نہیں دیکھی تھی جو غیر قانونی کام ہو رہا ہو۔ میں ایک طرف چھپ کر یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی اور میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس لڑکی نے مجھے کیوں بچا لیا، مجھے کیوں کہا کہ میں یہاں سے چلی جاؤں۔ وہ چاہتی تھی کہ میں گرفتار ہونے سے بچ جاؤں، اس لیے اس نے پولیس کے آنے سے فوراً پہلے مجھے بھیج دیا۔ پولیس کی گاڑیاں وہاں سے چلی گئیں تو میں پریشان ہوتی ہوئی اپنے اپارٹمنٹ کی طرف چلی گئی۔ نہ جانے یہ سب کیا چکر تھا، کیسے معاملات تھے۔ میں تو یہی چاہتی تھی کہ اب جلد سے جلد یہاں سے نکل کر پاکستان چلی جاؤں۔ مجھے تو یہ بھی ابھی تک معلوم نہیں ہوا تھا کہ وہ سب کیا تھا۔ جیسے ہی میں نے اپنے اپارٹمنٹ میں قدم رکھے تو اندر کا منظر دیکھ کر میرے قدم زمین میں ہی گڑ گئے۔ بالکل سامنے ہی وہ لڑکی صوفے پر آرام سے بیٹھی ہوئی تھی جو سب سے پہلے مجھے ملی تھی، جس کی جگہ میں نے مساج سینٹر میں ایک رات گزاری تھی۔ وہ اندر کیسے آئی؟ کہنے لگی، میں تمہیں کہنے آئی تھی کہ تم کل یہاں سے واپس چلی جانا اور کسی کو بھی کچھ مت بتانا، یہاں جو کچھ بھی ہوا۔ میں نے ہمت کرتے ہوئے کہا، میں ایک ہی شرط پر یہ بات مانوں گی کہ اگر تم مجھے سب سچ بتاؤ۔ تم ہو کون اور وہاں ایسا کیا ہو رہا تھا؟ وہ کہنے لگی، میں ایک پولیس انسپکٹر ہوں۔ ہمیں کافی عرصے سے اس مساج سینٹر کے بارے میں غلط معلومات مل رہی تھی کہ یہاں زندہ لوگوں کی بجائے مردوں کا مساج کیا جاتا ہے اور یہ سب صرف ایک بہانہ تھا۔ اصل میں یہ لوگ مردہ خانوں سے مردے خریدتے تھے اور مساج کے بہانے ان کے اوپر ایسے کیمیکلز لگائے جاتے تھے کہ کئی دن تک ان کا جسم خراب نہ ہو، پھر انہیں دوسرے شہر بھیج دیا جاتا تھا جہاں پر میڈیکل کالجز کے تجربات کے لیے ان کو بیچا جاتا تھا۔ یہ ایک غیر قانونی کام ہے اور ہمارے یہاں اس کی سخت سزا ہے۔ اس لیے میں ایک مردہ عورت بن کر یہاں آئی تاکہ جائزہ لے سکوں اور اپنے ساتھیوں کو سب بتا سکوں، مگر میرا فون اور کیمرہ راستے میں ہی کہیں گر گئے اور میں یہاں پر قید ہو کر رہ گئی۔ اس لیے مجھے تم سے مدد لینی پڑی۔ اس رات میں اپنے ساتھیوں کے پاس گئی اور آگے کا سارا لائحہ عمل طے کیا۔ چونکہ اس کام میں تم نے میری مدد کی تھی، اس لیے میں نے تمہاری جگہ اپنی ایک دوست کو 2 دن وہاں پر بھیجا تاکہ ریکارڈ میں تمہاری جگہ اس کا نام آئے کہ وہ یہاں پر ہماری اعلی کار بن کر کام کر رہی تھی۔ تو یہ تھی ساری کہانی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور خدا کا بھی کہ میں اس مصیبت سے بچ گئی۔
اگر میں اس دن اس کی مدد نہ کرتی تو شاید آج میں بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوتی۔ میں نے اسی دن واپسی کی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اگر آپ ایسی ہی دلچسپ کہانیاں سننا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی دل کو چھو جانے والی کہانی کے ساتھ۔